الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ صاحب صدر گرامی مرتبت پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ پیر شبیر حسین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پھلکوٹ شریف، گرامی مرتبت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد صاحب نقشبندی دیدہ عمرہ و دیدہ علمہ، مقتدر علماء کرام بالخصوص علامہ مسکین حجازی صاحب، علامہ عاصم سعید صاحب، علامہ قمر افضال صاحب، علامہ نسیم عالم صاحب، علامہ عبدالحسیب عالم صاحب، محمد اصغر نقشبندی صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، اللہ دا کرو کم ہے، اپنے ارادے کی تکمیل کرتے ہوئے رب نے مجھے یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی اور رحمت و نور کی رم جم برستی برکھا اور برسات میں اپنا دامن دل اجلا کرنے کی توفیقات عنایت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والا کوئی بھی میرے ان خیال سے، میرے ان افکار سے وہ ضرور مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی آنے والا کسی دنیاوی کار سے نہیں آیا۔ 3 دن سے یہ مجلس، یہ محفل، یہ عرس، یہ تقریب رواں دواں ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے، سنا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آتا ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم ایسی محافل میں جاتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محفلیں جوان ہوتی رہتی، بڑھتا ہے جس قدر وجدانی کیفیات میں ایک ہجانی کیفیت بپا ہوتی ہے تو پھر سائیں نظر کرم کرنے لگ جاتے ہیں۔ سائیوں کی نظر لینے کے لیے کچھ مچلنا پڑتا ہے، کچھ تڑپنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سودے صدیق دے۔ مانگنے والے مانگتے بھی کیا رہے؟ دل مرتضیٰ مانگتے رہے اور سودے صدیق مانگتے رہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، یہ بات اپنے ذہن اور خیال میں بٹھا لو کہ بعض اوقات بندہ دیکھتا کچھ ہے، نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اس لیے اے پھلکوٹ شریف کی پر کیف فضا میں پر کیف کا پورا کیف، جو کیف لینے والے ہیں وہ لیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنی اس اصطلاح کو ہر سینے میں
اتار پا رہا ہوں کہ نہیں پاکی وادیوں میں اور فضاؤں میں، پر کیف ہواؤں میں، کیف لینے والوں سچی بتانا، اگر تھوڑا سا دل کے ساتھ سر جھکا کے دیکھو نا، تھوڑا سا دل کے ساتھ سر جھکا کے دیکھو، یہ دنیا بھی نظر آتی ہے، کچھ اگلی دنیا بھی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں نے پچھلی دفعہ جو تمیز باندھی تھی میں چلا وہیں سے آگے ہوں۔ اگر آپ کا خیال ادھر ہو تو اگرچہ جون اور ستمبر میں کچھ نہ کچھ وقت راتوں اور دنوں اور مہینوں کا وقفہ آ رہا ہے، لیکن میں اپنی کیفیات کو جوڑ کے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن جن دوستوں نے میری پچھلی محفل کی گفتگو سنی ہے، میں ان کو ایک بار کہتا ہوں پھر جڑ جاؤ۔ حاضرین گرامی مرتبت، یہ بڑی عجیب قسم کی کیفیات ہیں۔ یاد رکھنا، جب بندہ ذرا سا سر جھکاتا ہے نا اور دل جھکا ہوا ہوتا ہے، سر لاکھ جھک جائے نا، دل جھکا ہوا نہ ہو تو فیضان قریب نہیں آتا، اور دل جھک جائے تو فیضان کتارے باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں دنیا کی دولت لینے نہیں آتے، ہم یہاں نوکری اور کاروبار مانگنے نہیں آتے، ہم یہاں دنیا کی دولت کے انبار لینے نہیں آتے، ہم تو یہاں سے محمدی پیار لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولی ایک بڑی مشکل اصطلاح ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں اس کی حساسیت کتنی ہے اور کہاں تک وہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے یا ٹھکرا دیا جاتا ہے، لیکن جب میں اس پیر کو دیکھتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں رشتہ داری برادری دیکھ کے کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں، کم از کم میں خوشامد پرست نہیں ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہمیں ٹکے دھیلے کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سائیوں کی دعا سے ٹکے دھیلے بہت مل جاتے ہیں۔ اب ذرا ترازو پہ تول کے بات کو سننا بھی اور سمجھنا بھی، یقین مانے بڑی مشکل اصطلاح ہے ولایت، اور پیری اتنی آسان اصطلاح ہے۔ بس اب کچھ لوگ سمجھیں گے، کچھ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ وابی ہو گیا ہے، لیکن میں کچھ بھی ہو جاؤں سچ کہنے کی عادت نہیں چھوڑوں گا۔ اب سنو، ولایت بڑی مشکل اصطلاح ہے اور پیری اتنی آسان کہ آپ 100 میں سے 90 آستانوں پہ چلے جائیں تو آپ کو سب سے بڑی کرامت جو پیر صاحب کی ملتی ہے، وہ بولنے والا کیا، لکھنے والا کیا، بیان کرنے والا کیا، وہ کہتا ہے پیر صاحب مادرزاد ولی ہیں۔ میں آخیا پھر ریاضت کدھر گئی، مجاہدہ کدھر گیا، چلے کشیاں کدھر گئیں؟ میں تو پچھلے دنوں اس علاقے میں گیا جہاں سے ہمارے یہ ننیال آیا ہے، تو وہاں لوگوں نے جو باتیں مجھ سے، میں علامہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے اس سفر میں، تو میں وہاں پہنچا بڑی مشکل سے ہوں، لیکن میں نے یہ جملہ وہاں بھی کہا، پیر صاحب وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ عادت جو نہیں ہے خوشامد کی، پیر صاحب نہیں تھے، لیکن میں نے کہا کہ شاید میں آج یہاں اس لیے پہنچا ہوں کہ میرے بابے نے مجھے ایک بار کھینچا ہے کہ ذرا اٹھے ہوئی ہاتھ پھلکوٹ تے جانا ہے، پھلکوٹ تو جاتے ہو، وہاں ذرا جانا آسان ہے، ذرا ان سنگلاخ وادیوں میں آ جہاں سے ہم نے چل کر پھلکوٹ کو پھلکوٹ بنا دیا ہے۔ ایک جملہ، میں آج ساری گفتگو اسی پہ کروں گا، اور الحمدللہ گتھی دانے کہن کے آنا، میں خالی گتھی کہن کے کدے نہ آئے۔
دعا پیچھے سائیاں دی ہوئے، ماں کی نہیں لوڑ ہے میں خالی برتن لے کے آؤں، اللہ کا فضل ہے، اور بھر کے لے جاتا۔ یقین مانے بڑی مشکل، بہت مشکل۔ فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، اچھی لمی کھجور ہے، چڑھ جاویں تے بیڑا پار، تہ جاویں تے چکنا چور ہے۔ بڑے بڑے ہم نے پھسلتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے لڑکتے ہوئے دیکھے۔ کچھ ولی چلوانے والے ایسے تھے جن کے کندھوں پر ہم نے خنزیر چڑھے ہوئے دیکھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں کہا تھا میں ادھر جا نہیں سکوں گا، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو ملی ہوئی امانت کی حفاظت اس طرح کرتا ہے جس طرح پھلکوٹ کے شہزادے نے کی۔ بہت اوائل عمر سے ہم ایک دوسرے کے جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے۔ بڑا اوکھا کام میں اپنے آپ ولی اخوانا، پیر اخوانا، میں کچھ نہیں کہوں گا، جو آپ کہیں، آپ کا من کہے آپ کہیں، لیکن یقین مانے جس طرح اس شخص نے اس امانت کی حفاظت کی ہے، اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد بڑی لاؤبالی کی عمر ہوتی ہے، بہت مشکل مرحلے، مرقع شبیر اور پھسلنے کے لیے نہیں، پھسلتوں کو پار لگانے کے لیے آیا کرتا۔ ہم پھسلنے کے لیے نہیں آئے، ہم گرتوں کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں، ہم ڈوبتوں کو کنارے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ولایت میں نے پہلے کہا ہے بہت مشکل ہے، اور پیری بہت آسان ہے، اور میں نے کہا ہے کہ 100 میں سے 90 آستانوں پہ چلے جاؤ تو مادر ذات ولایت کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ولی کے لیے کرامت کا اظہار، علماء بیٹھے ہیں اور بالخصوص علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے، منع کیا گیا، تو پھر ولی کی ولایت کا پتہ کس طرح سے چلتا ہے؟ لوگ تو شعبدہ بازوں کو ولی کہنے لگ گئے ہیں، آج پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ ہم تو بازار چلتے ہوئے نا، شعبدہ باز آتے ہیں نا، وہ ہمیں ایک کاغذ لے کے کہتے ہیں یہ اپنی مٹھی میں رکھو، گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو واقعی وہ کاغذ، وہ پلاسٹک، وہ شاپر گرم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنے ہیں، یہ کوئی ولی تھے نہیں ہوئے، وہ بازاری ہے۔ ولایت کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے۔ ولی کے لیے، نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے۔ میں عقائد کا مسئلہ بتا رہا ہوں، نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، اور ولی کے لیے کرامت کا اخفاء ضروری ہے۔ تو پھر پوچھوں گا ولایت کو اتھرائز کیوں ہے کرامت؟ اگر چھپانی ضروری ہے تو پھر اتھرائز کیوں ہے؟ اگر ایک چیز چھپا کے ہی رکھنی ہے تو پھر دی کیوں جاتی؟ اگر چھپا کے رکھنی ہے، لوگوں سے ٹکا کے رکھنی ہے اور اسے ڈھانپ کے رکھنا ہے تو ملتی کیوں ہے؟ میرا رب کہتا ہے کہ تیرے ویلا پہ جاوے، آخر تک یار ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ ساتھ دے دو۔ سبحان اللہ کی فضا منع نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے میں تو کیف لینے آتا ہوں، میں تو کیف لے رہا ہوں، میں یقین مانے جتنا لفظوں کا کیف جا لیتا ہوں کم جگہوں پہ ملتا ہے، بہت کم، میں کوئی پرسنٹیج نہیں بتاؤں گا لیکن بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے۔ لفظوں کا ذوق کہاں سے ملے؟ اب سنو، پھر ولایت کو اتھرائز کیوں ہے کرامت؟ تو پھر دل یہی چاہتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ کہیں وقت بن جائے اتنی استقامت سے بیٹھنے والا، مجھے نہیں پتا، میں نے آج دن تک پیر صاحب کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، لیکن جتنی استقامت دیکھی ہے، میں اتنے بڑے مجمع بڑی کھلی جی گل کر رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے کوئی دیکھی ہے تو اللہ آپ کو نصیب کرے، لیکن میں نے ان کی کرامت کوئی آج دن تک نہیں دیکھی، یا انہوں نے مجھے دکھائی بھی نہیں ہے، یا شاید دکھانا، رب نے کرامت سے اوپر کی چیز دکھائی۔ کیا یہ اصطلاح علماء میں معروف نہیں ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت؟ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ جب بدل اور آندیاں
چلتی ہیں، جب مخالفت کی تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں، جو میدان میں مردے کوہسار بن کر ایک تو کی طرح قائم اور دائم رہتا ہے، لاکھ کرامتیں نیچے رہ جاتی ہیں، اللہ کا وہ ولی بڑی کرامت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ میں نے آج دن تک جو چیز دیکھی ہے نا، چونکہ میں نے پچھلی دفعہ کچھ اپنے نانا جان کے حوالے سے اور کچھ وہ بزرگ جو ہم نے نہیں بھی دیکھے تھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور ماموں جان کو بھی ہم نے بہت کم دیکھا ہے، ہم بیٹھے بہت کم ہیں ان کے پاس، لیکن حضرت پیر شبیر حسین صاحب کو اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے اگر میں ایک جملہ بھی خوشامد کر پاؤں۔ بڑا مجمع ہے نا، میں گھر بہ کے گل نہ کر رہے تو 150 بندے 1000 بندے کی گل کر رہے خاکوں میں اگر تملق سے کوئی کام لو، لیکن ایک بڑا پیریڈ ہے، جو پیچھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایک تاریخ نظر آتی ہے، لیکن اس میں نظر آئی ہے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ گیا، بڑی پیار بھری بات ہے لیکن مجھے پیار ملے گا تو میں دوں گا نا، تاڑی دو اکھاں بجتی ہے، ہاں عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، اور محبت اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے، اگر دونوں فریقین میں محبت ہوگی نا پھر بات اگلی کریں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ خواجہ حسن بصری کوئی نکا جائے جانا نہیں، اگر یہ باتیں کھولنے لگ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، مولا علی دا خلیفہ ہے، کسی پیر سے آج خلافت مل جائے، ہر کسی کا پیر بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ایک مکمل پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے جس تے سرے تے پگڑی مولا علی آپ رکھی ہوئے، دستار حیدر جس کے سر پہ ہو اور جبہ خلافت مولا علی کا ہو، اس حسن بصری کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑے مشکل وقت میں حسن بصری نے گزارا کیا، جس وقت علی کا نام لینا ہی بڑا مشکل، میں یہ باریکیاں سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ باتیں صرف ٹچ دینے کے لیے کر رہا ہوں، بڑے مشکل وقت، اکثر کتابوں میں ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں انل حسن مرسلن، حجازی صاحب علامہ زین انل حسن مرسلن، اوے حسن اپنے پیر استاد کا نام کیوں نہیں لیتا؟ حسن نے کہا اس وقت میں اگر زبان کاٹ دیتے تو میں چاہے بھائی پیر کا نام میں چھپا چھوڑ دیتا ہوں، چھپن لگا نہیں، اگر پیر کا نام میں نے چھپا بھی دیا تو چھپے گا نہیں، لہذا میں انل حسن مرسلن کہہ دیتا ہوں، میں ارسال کر دیتا ہوں۔ مرسل حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ میں اس وقت بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جس میں کوئی راوی اپنے ڈائریکٹ استاد کا نام چھوڑ کر اوپر والے استاد کا یا راوی یا مروی عنہ کا نام استعمال کر دے اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ انل حسن مرسلن، حسن مرسلن ہی روایت کرتا ہے، میں نے کہا حسن اتنا کیا چھپا رکھا ہے، تیرا پیر کون ہے جس سے تو ڈائریکٹ اتنی حدیثیں، اور میں اب کوئی پھر تملق کا جملہ نہیں کہنا، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ہاں بہت بڑا ایک طوفان آ رہا ہے، کیا روایات کی ہیں، فلاں نے بڑی روایات کی ہیں، فلاں نے بڑی روایات کی ہے، لیکن ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑا خزانہ لے کے آ رہے ہیں، وہ مرویات علی ہی ہیں ساری، حسن مرسلن تو پڑھتے رہے، لیکن حسن نے کہا میں نے جس علی کا نام نہیں لیا تھا نا، میں جملہ آخر لگا پتنی ہضم ہوئے نہ ہوئے، کہا جس میں نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا تھا نا، میرے بعد ایک آئے گا رنگ حیدر جمائے گا، لاکھ فتوے آئیں گے پر ہر گلی سے علی علی کی آواز ضرور آئے گی۔ علی کا علم کون چھپائے گا؟ حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا، اس کو کسی نے کہا کہ حسن بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، تو جا اسے بیعت ہوا، تو ہمارا ویسے ٹارگٹ بڑا محدود سا ہوتا ہے، تو وہ بندہ آیا، اس نے کہا چلو ایک پیر صاحب سے بیعت ہوتے ہیں، لیکن اس آخیا چلو میں رہنا کوئی دیہڑے خانقاہ تے پیر صاحب دی ماں کوئی کرامت نظر آئی نہ تے میں بیعت ہو جائے،
ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن گزر گئے نا، لنگر کھائی جاوے، نمازاں پڑھی جاوے، کھائی جاوے، جاگی جاوے۔ 40 دن کے بعد حضرت پیر صاحب کو حضور خواجہ حسن بصری کو ملا نا، ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے پیری بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، تو جاتے ہوئے کہنے لگا حضور ملاقات کرنی ہے، اجازت چاہیے۔ تو حضرت نے پھر پوچھا بھئی اتنے دن ہو گئے ہیں خانقاہ میں رہ رہے ہو، تو آپ نے کچھ آنے کا مقصد بیان نہیں کیا؟ سنو استقامت کی شے ہونی، استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کچھ بولے چالے نہیں ہو منہ سے، اس آخیا اکتساب فیض کرنے، ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا، 40 دن ہو گئے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، لہذا اجازت چاہیے، اب واپس جانے لگا ہوں۔ حسن بصری نے ایک جملے سے اس کے دیدے کھول کے رکھ دیے۔ خواجہ حسن بصری نے کہا کتنے دن ہو گئے ادھر رہ رہے؟ کہا جی 41 دن ہو گئے۔ فرمایا بتا دو 40 دنوں میں ہم سے کچھ خلاف سنت بھی دیکھا ہے؟ حضور کی سنت کے کچھ خلاف بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، حضور کی سنت کے تو کچھ خلاف دیکھا نہیں ہے۔ یہ شریعت پہ عمل کرنا بھی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں شریعت پہ عمل کرنا بہت مشکل کام، اور کسی دور میں بھی آسان نہ تھا، جملہ آسان کر دیتا ہوں، اس دور میں بہت مشکل ہے، پر کسی دور میں بھی عمل کرنا آسان، اس کے لیے اللہ آسان کر دے پھر مشکل نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بول اس کے ذہن میں اترنے تھے، آپ نے کہا 40 دن میں کچھ خلاف سنت بھی دیکھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، 10 پھر بزرگی اور پیری آپ کہتے کس کے؟ میں نے حضرت پیر شبیر حسین کے اندر کچھ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کچھ کرامت انہوں نے دکھائی ہے یا نہیں دکھائی، میں دیکھ پایا یا نہیں دیکھ پایا، لیکن اس شخص نے استقامت اتنی دکھائی ہے کہ دل کہتا ہے کہ یار میں جلدی جلدی کسی جنے نے ہاتھ ہی نہ چومنا، میں بھی مولوی، مولویوں کی گردن کون سی اتنی جلدی ٹوٹتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ میں نے یہاں ہی ایک دفعہ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی کا واقعہ سنایا تھا، کہ وہ جب میں آخری بات کرتا ہوں کہ جی حضرت خواجہ عبد الرحمان جامی جن کی شرح جامی پڑھ کے آج مولوی بنتا ہے، بڑا پائے کا بابا ہے، وہ جب فراغت ہوئی نا پڑھ کے آئے علم، تو کچھ دوست علماء نے کہا کہ آج کل حضرت خواجہ عبید اللہ آرار کا بڑا شورا ہے، چلو آؤ ملاقات کر کے آتے۔ اس آخیا چھوڑو انہیں صوفیاں کو جانے دی کہڑی لوڑ ہے، چل یار ہمیں ملنے جائیں گے، تو ذرا گھوم پھر آئیں، تو ذرا گھوم چلے گئے، اور بڑا علمی تناؤ تھا ان میں، اور بڑا ان کا ایک نام تھا علم کے اندر۔ تو جب وہاں پہنچے تو خانقاہ کے اندر دیکھا کہ بابے کے جو کھونٹے لگے ہوئے ہیں نا گھوڑے باندھنے کے لیے، وہ بھی سونے، جو ادھر گھوڑے باندھنے کے لیے وہ رنگ لگے ہوئے تھے نا، وہ بھی سونے کے تھے۔ آخر لگا ایک کے جگہ پی رہے، بس وہ پہلے ہی کچھ زیادہ دلچسپی سے نہیں گئے تھے، مزید دلچسپی ماند ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو آؤ ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو رسم پوری کر لیتے ہیں، باقی گئے جھک کے ملے، اور حضرت عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے بھی ہاتھ اس طرح آگے کر کے نا تو بس ہاتھ ملایا، اور ساتھ ایک جملہ کہا نہ مرداں است کے دنیا دوست دارت، نہ مرداں است کے دنیا دوست دارت، وہ ولی نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اور کیا کہ آگے نکل گئے، اور جا کے کہنے لگا کسے لے گئے ہوئے، اسے تو دنیا ہی نظر آئی ہے، دین تے نظر ہی نہیں آیا، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ واہ، رات کو جب گھر پہنچے نا، ہوں گل سنے ہو ذرا، بابے گردن کن توڑنے، بابے گردن کس طرح توڑتے۔ رات کو حضرت خواجہ عبد الرحمان جامی سوئے نا تو دیکھتے ہیں میدان معاشر لگا ہوا ہے، تو سنا واقعی محشر آسی تاں سبحان اللہ آکسو، سچی مچی بپا اسی تاں خفا نہ ہوئے ہو یار، اتنا یا تو بہت زیادہ منامک ہو کہ آپ سنتے ہیں،
یا پھر دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں. کچھ سبحان اللہ کہا کریں. پیر صاحب نہیں منع کریں گے, یہ ذکر کے لیے یہ محفل منعقد کرتے ہیں. حضرت کہنا تو رات کو جب گئے نا تو خواب میں سوئے تو میدان معاشر لگا ہوا ہے اور جناب ترازو لگ گئے ہیں, لوگوں کے عمل تول رہے ہیں. تو اتنے میں حضرت خواجہ عبد الرحمان جامی کی باری آ گئی. تو یہ جب عمل تولنے کے لیے گئے نا تو ان کی نیکیاں کچھ کم ہو گئی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. معاملہ الٹ ہونے لگا. اتنے میں ایک بابا پیچھے سے آیا, ایک بابا پیچھے سے آیا. اس نے عبد الرحمان جامی کو کچھ نہیں کہا, نیکیاں تولنے والوں کو پکڑ کے کہا, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس بندے دے اعمال تولے, نیکیاں کٹ گئی ہیں, برائیاں ود گئی ہیں, جہنم دا رولا پی گیا. آخر لگے چلو یہ لو. معاملہ کیا تھا؟ عبد الرحمان جامی نے کسی کا قرض دینا اور وہ قرض دیے بغیر مر گئے تھے. حضرت عبد الرحمان جامی اب وہاں تذبذب کا شکار ہے. اب کیا ہوگا؟ تو کفن کی جیب تو ہوتی کوئی نہیں ہے کہ لے کے جاتے. کفن کی جیب تو ہوتی نہیں ہے کہ لے کے جاتے. وہاں تھا کچھ نہیں, نیکیاں دے دو. جب نیکیاں دیں تو نیکیاں کم ہو گئی, معاملہ الٹ ہو گیا. اتنے میں ایک بابا آ گیا, اس کیا رولا نہ کرو, اے لو میں دینا, کتنا قرضہ دینا ہے؟ وہ بندہ بولا جی اتنا. اس بابے نے اپنی جیب سے نکالا نا دتھا نوٹا نا. دولت ہونی اور اس کا رخ اچھا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دولت تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کو رخ عثمانی دینا کسی کسی کا کام ہوتا ہے. عثمان کے گھر آقا کریم گئے تو پیچھے قدم گنتا رہا کہ جتنے قدم بڑھے اتنے غلام آزاد کر چھوڑے. یہ دولت مزہ کرتی ہے یہ والی. ہم تو روز گنتے ہیں, صبح شام اٹھ کے گنتے ہیں, کتنے دار پہ کاٹتے نہیں گئے. تو وہ پیسے دیے نا, پیسے دے کے ان کو امال تولنے والوں کو نا, تو عبد الرحمان جامی کو یوں دھکا مارا پیچھے سے اسی بابے نے, جاؤ جامی جنت میں. بہت دھیان نہ سنو گل, چسا نہ سنو. یوں دھکا مارا, کہا جامی جا جنت میں. جامی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, خواب دیکھ رہا تھا, جو ہی مجھے دھکا لگا نا کہ جا جنت میں, تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں کانپ رہا تھا تھر تھر. اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار واقعتاً آیاناً حقیقتاً میری چارپائی کے سامنے کھڑے ہوئے. میرا خوف تو اور زیادہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر, اے دیہڑی نہ کیسا راتی نہ بس اے اتنا جو فرق ہے. استقامت بڑی شے ہوتی ہے, استقامت بڑی. تو کہا جناب حضور میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے کہا یار جامی وہ تم نکلتے ہوئے ایک چوٹ مار کے آئے تھے, ایک چوٹ مار کے آئے تھے, شیر آدھا پڑا تھا, ایک کلی گئی تھی. نہ ماردا کہ دنیا دوست دارت وہ ولی نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. اگلا مصرع لگا, شیر مکمل کر. تو جامی ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضرت جی معاف بھی کرو, مریدوں میں بھی شامل کرو, اور اگلا مصرع بھی لگاؤ, اگلا مصرع بھی لگاؤ. تو پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تھا, نہ مرداست کہ دنیا دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت. دنیا رکھنے والا ولی نہیں ہوتا, لیکن اگر دنیا رکھتا ہے تو اپنے لیے سنبھال کے نہیں رکھی ہوتی, یاروں کے لیے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے. دوستان گرامی کا اللہ تعالی حضرت